کی بارگاہ میں آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ میں نے یہ سنا ہے کہ آپ نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ میرے آقا سرور کونین نے ارشاد فرمایا ہاں میں اللہ کا نبی ہوں، بے شک اللہ نے مجھے نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ کہا اچھا آپ اللہ کے نبی ہیں؟ رسول پاک نے فرمایا بے شک میں اللہ کا نبی ہوں۔ وہ دیہاتی کہتا ہے جس نے بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، ابھی وہ مسلمان نہیں ہوا تھا، اس نے کہا اچھا تو اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو یہ سامنے کھجور کا باغ ہے، ذرا کسی کھجور سے کہہ دیجئے کہ وہ آپ کی بارگاہ میں آ کر آپ کی نبوت کی گواہی دے دے۔ میرا کافر بھی یہ جانتا تھا کہ جو نبی ہوتا ہے وہ مجبور نہیں ہوتا ہے بلکہ وفادار ہوتا ہے۔ ارے ظالم تو نے نبی کا کلمہ پڑھا اور نبی نے مجبور مان لیا، تو نے نبی کا کلمہ حقیقت میں پڑھا ہی نہیں۔ اگر نبی کا کلمہ پڑھتا تو نبی کو مجبور نہیں مانتا۔ ایک کافر یہ سمجھتا ہے کہ نبی مجبور نہیں ہوتا ہے بلکہ مختار۔ اسی لیے تو ہم بریلی کو دل سے چاہتے ہیں، اسی لیے تو ہمیں یہ عقیدہ دیا نبی مختار کل ہے، اس کو جو چاہے عطا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد۔ اس بدو نے جب یہ کہا تو میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں درخت سے کہوں تو میری جگہ میرے پاس آ جائے؟ کیسی بات تم مجھ سے کر رہے ہو، کیسا مطالبہ تم مجھ سے کر رہے ہو؟ نبی نے یہ نہیں فرمایا بلکہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جاؤ، تم ہی جاؤ، تم ہی جاؤ۔ نبی اگر کافر کو کہہ دے جاؤ تو گویا درخت یہ سمجھ جا رہا ہے کہ کافر تو آ رہا ہے مگر نبی کا پیغام لے کے آ رہا ہے، مگر نبی کا پیغام لے کر کے آ رہا ہے۔ اب ایک کافر کو بھی اگر مصطفیٰ اپنا کسی معاملے میں نمائندہ بنا کر کے بھیج دے تو اب اس درخت کی اور کھجور کی حالت کیا ہوئی؟ جا کر کے اس بدو دیہاتی نے ایک درخت کے پاس کھڑے ہو کر کھجور سے کہا، کھجور کا خوشہ لٹک رہا تھا، چلو تجھ کو محمد عربی بلا رہے ہیں، چلو تم کو محمد عربی بلا رہے ہیں۔ اب اس کے بعد میں کیا ہوا؟ میں یہ لطیفہ نہیں سنا رہا ہوں، کس سے کہانی نہیں سنا رہا ہوں، حدیث مصطفیٰ کی ترجمانی کر رہا ہوں۔ جو لوگ کہتے ہیں بریلوی تو صرف قصہ کہانی سناتے ہیں، ان کے دلوں سے عظمت نبی کو قصہ کہانی کہہ کر کے ہٹانے کی کوشش مت کرو، ان کے دل میں محبت نبی پیدا کرو۔ یہی وہ محبت ہے کہ جس کی بنیاد پر صحابہ نے کہا تھا دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، پہلے ظلمات میں دوڑا دیے تھوڑے ہم نے۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے حضرت زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس بدو نے، اس دیہاتی نے جا کر کے کھجور کے خوشے سے کہا چلو تجھ کو محمد عربی بلا رہے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، میرے نبی نہیں گئے، نبی کی طرف سے وہ بدو دیہاتی گیا جس نے اپنے نبی کا، جس نے ہمارے نبی کا بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، جا کر کے کھجور کے خوشے سے کہتا ہے چلو تجھ کو نبی بلا رہے ہیں، محمد عربی بلا رہے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ وہ خوشہ کھجور کا وہ گچھا دن سے نیچے آ گیا، فوراً نیچے آ گیا، اور نیچے جب وہ آیا تو کودتے ہوئے وہ چل کر کے رسول پاک کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ نے اسے گویائی عطا کی تو اس نے پہنچ کر کے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جو ہی اس دیہاتی بدو نے کھجور کی یہ حالت دیکھی، نبی کی اس قدرت کو دیکھ کر کے وہ سمجھ گیا کہ یقیناً اللہ کا نبی ہے۔ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی کی قدرت کو دیکھ کر کے اس نے کلمہ پڑھا، نبی کی طاقت کو دیکھ کر کے اس نے سمجھا کہ بلا شبہ یہ خدا کی طرف سے نمائندہ بنا کر کے بھیجے گئے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا بخدا خدا کا، یہی ہے در۔ جو لوگ کہتے ہیں خدا کو مانو اس کے علاوہ کسی کو نہ مانو، تو ہم جب آپ کے کہنے کے مطابق عمل کرنے لگیں گے تو اس میں آپ بھی داخل ہو جائیں گے کہ خدا کے علاوہ کسی کو نہ مانو۔ تو جو یہ کہہ رہا ہے وہ بھی خدا نہیں ہے، خدا کے علاوہ ہے، لہذا اس کی بھی مت مانو، اس کی بھی مت مانو۔
کے علاوہ جب کسی کی نہ مانو تو تم خدا نہیں ہو، خدا کے علاوہ ہو۔ ہم نے تمہارا کلمہ نہیں پڑھا ہے، خدا اور خدا کے رسول کا کلمہ پڑھا ہے۔ تم کون ہوتے ہو بیچ میں اس طرح کی باتیں کرنے والے؟ ہم تو بخاری شریف میں اپنے نبی کی عظمت کے جلوے یوں دیکھتے ہیں، رسول پاک فرماتے ہیں دیتا تو خدا ہے مگر بانٹتا میں ہی ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انما انا قاسم واللہ یعطی، دیتا خدا ہے مگر بانٹتا تو کیا خدا دیتا ہے؟ کوئی ہے جو یہ کہہ دے کہ یہ خدا دیتا ہے، یہ خدا نہیں دیتا ہے؟ ابھی میں نے عرض کی سب خدا دیتا ہے، کائنات میں جو کچھ بھی جس کو ملتا ہے خدا سے ملتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں بانٹتا میں ہوں، دیتا خدا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سب خدا دیتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، مگر اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا پڑے گا جب سب خدا دیتا ہے اور حضور فرماتے ہیں میں بانٹتا ہوں، تو یہ کہیے کہ سب خدا دیتا ہے اور سب